مفاد پرست ڈرامے میں شکر ہے کہ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب زارا کے سامنے عالیہ کی ساری حقیقت کھل کر آ جاتی ہے۔ زارا اتفاقاً خود اپنے کانوں سے عالیہ اور منیر کی پوری گفتگو سن لیتی ہے، جہاں عالیہ منیر کے سامنے کھلے الفاظ میں اعتراف کرتی ہے کہ ہاں، مجھے نفرت ہے اس زارا سے، اس کے باپ عدیل سے اور خاص طور پہ اس کی ماں عروسہ سے، کیونکہ اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ عالیہ یہ بھی مانتی ہے کہ عدیل مجھے پسند تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر جب اس نے مجھے ریجیکٹ کر کے عروسہ کو چنا تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی توہین کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اسی لیے میں نے زارا کے دل میں عدیل کے خلاف ایسا زہر بھر دیا کہ اگر عدیل مر بھی جائے تو زارا میری اجازت کے بغیر اس کے پاس جانے کا سوچے گی بھی نہیں۔ یہ سب سن کر زارا اندر سے ہل کر رہ جاتی ہے، شدید شوق میں چلی جاتی ہے، مگر ہوشیاری سے عالیہ کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے۔ عالیہ کو یہی غلط فہمی رہتی ہے کہ زارا کو صرف چیک والی بات کا علم ہوا ہے۔ ادھر عالیہ خوشی خوشی وہ چیک مہرو کو دکھاتی ہے اور فخر سے کہتی ہے کہ دیکھ، اب تیری ماں لکھ پتی بن چکی ہے۔ اس پر مہرو اپنی ماں کو مزید لالچ دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ امی، آپ نا ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتی ہیں اور خوش یوں ہوتی ہیں جیسے بہت بڑا کمال کر لیا ہو۔ ذرا سوچیں کہ اگر عدیل صاحب اتنی بڑی رقم کا چیک آپ کو بآسانی دے سکتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کو تو یہ چیک قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ عدیل صاحب خود گھبرا جاتے اور اس سے بڑا چیک کاٹ کے آپ کو دے دیتے۔ مہرو کی یہ سب باتیں سن کر عالیہ کے دل میں ایک بار پھر لالچ جاگ اٹھتا ہے۔ اگلے ہی دن وہ زارا کے پاس جاتی ہے جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور اسے جذباتی انداز میں کہتی ہے کہ زارا میری بچی، تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ عدیل نے یہ چیک بھیج کر میری محبت کی توہین کی ہے۔ انہیں کیا لگتا ہے کہ میں پیسوں کے بدلے اپنی زارا کو ان کے پاس بھیج دوں گی؟ میں اپنی زارا کو اپنی آنکھوں سے کبھی دور نہیں کروں گی۔ زارا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ کاش خالہ مجھے آپ کی حقیقت نہ پتہ چلی ہوتی۔ بھلے ہی آپ کی یہ محبت جھوٹی تھی، مگر میرے لیے یہی میری پوری زندگی کا سرمایہ تھی، کیونکہ میں نے تو آنکھ کھولتے ہی صرف آپ کو ہی اپنا سب کچھ مانا تھا۔ بہرحال عالیہ نہ جانے اور کون کون سی چالاکیاں چلتی ہے کہ زارا اس کے ہاتھ سے وہ چیک لے کر خود ہی پھاڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد زارا فوراً اپنے باپ عدیل کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں؟ زارا کی یہ بات سن کر عدیل جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میری بچی، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری باقی زندگی تم میری نظروں کے سامنے گزارو۔ عدیل کی یہ باتیں زارا کے دل کو چیر دیتی ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ میں اپنے باپ کی محبت کو کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ وہ کب سے میری محبت میں تڑپ رہا تھا، مگر زارا اب ایک فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ عدیل سے کہتی ہے کہ بابا، آپ خالہ عالیہ کو اس سے بھی بڑی رقم کا چیک دے دیں، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گی، کیونکہ اب زارا یہ تو سمجھ ہی چکی ہے کہ خالہ کو صرف پیسے سے محبت ہے، انسانوں سے نہیں، اور زارا اس گھر سے جانے سے پہلے اپنی خالہ کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی ہے، کیونکہ عالیہ کو زارا سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال زارا کو تو عالیہ سے محبت ہے نا۔ تبھی زارا کے کہنے پہ عدیل ایک بہت بڑی رقم کا چیک لکھ کر اپنے بیٹے ریحان کے ساتھ آتا ہے۔ عالیہ کے ہاتھ پہ وہ چیک رکھتا ہے اور زارا کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ عالیہ بھی خوشی خوشی وہ چیک تھام لیتی ہے۔ عالیہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے وہ بیٹھے بٹھائے سچ میں کروڑ پتی بن گئی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں کہ اس کی اپنی بیٹی ہی اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرنے والی ہے، اور وہ بھی اس سلمان کے لیے۔ فی الحال تو سلمان ایک بار پھر مہرو سے جھوٹ بولتا ہے کہ جو پیسے تم نے مجھے کاروبار کے لیے دیے تھے وہ کم پڑ گئے ہیں، مجھے ایک بہت اچھا پروجیکٹ آفر ہوا ہے، مگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے شاید یہ موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے اور ہم دونوں کے ایک ہونے میں مزید وقت لگے۔ مہرو یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سلمان، یہ موقع ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اب میں مزید اس پاگل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔
تم جلدی اپنا کاروبار شروع کرو تاکہ ہم جلد سے جلد ایک ہو سکیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب میں پیسے کہاں سے لاؤں کیونکہ میں تو اپنا سب کچھ پہلے ہی تمہارے حوالے کر چکی ہوں۔ تو سلمان اسے بہکاتے ہوئے مشورہ دیتا ہے کہ تمہاری ساس فرحہ کے پاس بہت زیورات ہیں، اگر خاموشی سے ایک سیٹ اٹھا لو تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ یوں سلمان کے اکسانے پر مہرو اپنی ساس فرحہ کی الماری سے چوری چھپے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ اٹھا لیتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ فرحہ کو کبھی خبر نہیں ہو سکے گی، مگر یا تو کمرے میں شاید کیمرے لگے ہوتے ہیں یا کوئی ملازمہ ہی فرحہ کو اطلاع دے دیتی ہے۔ چنانچہ فرحہ غصے میں سیدھی مہرو اور زین کے کمرے میں آ دھمکتی ہے۔ یوں فرحہ کو اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر مہرو کا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور ٹھنڈے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جبکہ فرحہ زین سے کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے میرا ڈائمنڈ کا سیٹ اٹھایا ہے۔ مہرو فوراً انکار کر دیتی ہے، مگر فرحہ خود الماری کھول کر جب تلاشی لیتی ہے تو وہی ڈائمنڈ سیٹ برآمد ہو جاتا ہے۔ زین کے سامنے ثبوت رکھتے ہوئے فرحہ کہتی ہے کہ میں اسی سیٹ کی بات کر رہی تھی۔ مہرو گھبرا جاتی ہے، مگر زین جو اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور خاص طور پہ اپنے ہونے والے بچے کے خیال میں کھویا رہتا ہے، اسے یہ خوف ہے کہ کہیں مہرو اس بات پر مجھے چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ تبھی ماں سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ ممی یہ سیٹ مہرو نے مجھ سے پوچھ کر لیا تھا، اس کی ایک دوست کی شادی ہے نا، شادی اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے واپس آپ کی الماری میں رکھ دینا تھا۔ مہرو احسان مند نظروں سے زین کو دیکھتی ہے اور فرحہ سے کہتی ہے کہ جی ممی زین بالکل سچ بول رہا ہے، لیکن فرحہ اچھے سے جانتی ہے کہ زین جھوٹ بول رہا ہے، مگر فی الحال وہ ہونے والے بچے کی خاطر مہرو کو معاف کر دیتی ہے۔ لیکن آگے چل کر جب فرحہ کو پتہ چلے گا کہ مہرو کی تو پریگنینسی ہی کب کی ٹرمینیٹ ہو چکی ہے اور اس نے اتنی بڑی بات ہم سب سے چھپائی، تو معاملہ بالکل بدل جائے گا۔ جب یہ حقیقت زین کے سامنے آئے گی تو وہ بھی مہرو سے نفرت کرنے لگے گا، کیونکہ وہ تو دن رات اٹھتے بیٹھتے صرف اپنے ہونے والے بچے کے خواب دیکھتا ہے۔ فی الحال تو مہرو کو زین کے گھر سے نکلنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب میرا اور سلمان کا راستہ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ ادھر جب مہرو اپنے گھر واپس آئے گی تو عالیہ کے پاس عدیل کا دیا ہوا بھاری رقم کا چیک ہوگا۔ مہرو سلمان کو اس چیک کے بارے میں بتائے گی تو سلمان ایک بار پھر مہرو کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرے گا کہ وہ چیک لے کر میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، یوں ہمارا کام مزید آسان ہو سکتا ہے۔ اب مہرو بھی عالیہ سے جھوٹ بولتے ہوئے اس سے چیک لے گی کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے جا رہی ہوں، جبکہ سارے پیسے سلمان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گی۔ سلمان جب یہ سارے پیسے حاصل کر لے گا اور سمجھ جائے گا کہ اب مہرو سے کچھ مزید نکلنے والا نہیں، تو وہ مہرو کے تمام نمبرز بلاک کر کے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ اور جب تک عالیہ کو اپنی بیٹی کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی اسے ہی اتنا بڑا دھوکہ دے چکی ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ماں بیٹی دونوں کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ تو ناظرین، ڈرامے کے اختتام پر لگتا تو یہی ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ کی طرح برا ہی دکھایا جائے گا۔ اب آپ بتائیں، کیا واقعی ہی سلمان مہرو کو دھوکہ دے کر غائب ہونے والا ہے، یا پھر زین جب مہرو کو چھوڑ دے گا تو سلمان اس سے شادی کرے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔